جیل سے عمران خان کا اکنامسٹ کے لیے لکھا گیا آرٹیکل آج پاکستان میں وفاقی اور صوبائی دونوں سطح پر نگراں حکومتیں چل رہی ہیں۔ یہ انتظامیہ آئینی طور پر غیر قانونی ہیں کیونکہ پارلیمانی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 دنوں کے اندر انتخابات نہیں کرائے گئے تھے۔ عوام سن رہے ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہونے والے ہیں، لیکن پچھلے ایک سال کے دوران 2 صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس سے انکار کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے گزشتہ مارچ کے حکم کے باوجود کہ یہ ووٹ 3 ماہ کے اندر کرائے جائیں، وہ اس بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے میں حق بجانب ہیں کہ آیا قومی ووٹ کا اثر ہوگا۔ جہاں ملک کا الیکشن کمیشن اپنے عجیب و غریب اقدامات سے داغدار ہے، اس نے نہ صرف سپریم کورٹ کی مخالفت کی ہے بلکہ اس نے میری پاکستان تحریک انصاف PTI پارٹی کی طرف سے پہلی پسند کے امیدواروں کے لیے نامزدگیوں کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ پارٹی کے اندرونی انتخابات میں رکاوٹیں ڈالی ہیں اور محض تنقید کرنے پر میرے اور PTI کے دیگر رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کے مقدمات کا آغاز کیا ہے۔ انتخابات ہوں یا نہ ہوں، اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے مضحکہ خیز ووٹ کے بعد جس طرح مجھے اور میری پارٹی کو نشانہ بنایا گیا، اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج، سیکیورٹی ایجنسیاں اور سول بیوروکریسی PTI کے لیے کوئی بھی کھیل کا میدان فراہم کریں، ایک لیول 1 کو چھوڑ دیں۔ آخر کار یہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جس نے امریکہ کے دباؤ کے تحت ہماری حکومت سے برطرفی کی، جو ایک آزاد خارجہ پالیسی کے لیے میرے دباؤ اور اپنی مسلح افواج کو اڈے فراہم کرنے سے انکار سے مشتعل ہو رہی تھی۔ میں واضح تھا کہ ہم سب کے دوست ہوں گے لیکن جنگوں کے لیے کسی کے پراکسی نہیں ہوں گے۔ میں ہلکے سے اس منظر پر نہیں آیا۔ اس کی تشکیل پاکستان کو امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہونے والے بھاری نقصانات سے ہوئی۔ کم از کم 80,000 پاکستانی جانیں ضائع ہوئیں۔ مارچ 2022 میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے واشنگٹن DC میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد سفیر نے میری حکومت کو ایک سائفر پیغام بھیجا۔ میں نے بعد میں اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے پیغام دیکھا اور بعد میں کابینہ میں پڑھ کر سنایا گیا۔ سائفر میسج میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ امریکی اہلکار کا پیغام یہ تھا: عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے عمران خان کی وزارت عظمیٰ پر پلک کھینچو، ورنہ چند ہفتوں کے اندر ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور میں نے دریافت کیا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سیکورٹی ایجنسیوں کے ذریعے ہمارے اتحادیوں اور پارلیمانی بیک بینچرز پر کئی مہینوں سے ہمارے خلاف کارروائی کر رہے تھے۔ حکومت کی اس تبدیلی کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اگلے چند مہینوں میں PTI نے 37 میں سے 28 ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور ملک بھر میں زبردست ریلیاں نکالیں جس سے یہ واضح پیغام گیا کہ عوام کہاں کھڑی ہے۔ ان ریلیوں میں خواتین کی شرکت کی اس سطح کو راغب کیا جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس نے ان طاقتوں کو بے چین کر دیا جنہوں نے ہماری حکومت کو ہٹانے کا کام کیا تھا۔ ان کی گھبراہٹ میں اضافہ کرنے کے لیے ہماری جگہ لینے والی انتظامیہ نے معیشت کو تباہ کر دیا، جس سے 18 ماہ کے اندر غیر معمولی افراط زر اور کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہوئی۔ اس کا تضاد سب کے لیے واضح تھا۔ PTI کی حکومت نے نہ صرف پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا بلکہ کووڈ-19 وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر تعریف بھی حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ اجناس کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ہم نے معیشت کو 2021 میں 5.8% اور 2022 میں 6.8% کی حقیقی GDP نمو کی طرف لے جایا۔ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے مجھے سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے تمام طریقے استعمال کیے گئے۔ میری زندگی پر 2 قاتلانہ حملے ہوئے، میری پارٹی کے قائدین، کارکنان اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور معاون صحافیوں کو اغوا کیا گیا، قید کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور PTI چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ بند رہتے ہیں۔ جب بھی عدالتیں انہیں ضمانت دیتی ہیں یا رہا کرتی ہیں تو ان پر نئے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اس سے بھی
بدتر بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت خواتین کو سیاست میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش میں پی ٹی آئی کی خواتین رہنماؤں اور کارکنوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اپنے راستے سے ہٹ گئی ہے۔ مجھے تقریباً 200 قانونی مقدمات کا سامنا ہے اور کھلی عدالت میں عام ٹرائل سے انکار کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی کو ایک جھوٹے فلیگ آپریشن جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ فوجی تنصیبات کو نظر آتش کرنے کا الزام پی ٹی آئی پر لگایا گیا، جس کے نتیجے میں 48 گھنٹوں کے اندر کئی ہزار گرفتاریاں، اغوا اور مجرمانہ الزامات عائد کیے گئے۔ رفتار نے ظاہر کیا کہ یہ پہلے سے منصوبہ بند تھا۔ اس کے بعد ہمارے بہت سے رہنماؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا ان کے اہل خانہ کو پریس کانفرنسوں اور انجینئرڈ ٹیلی ویژن انٹرویوز میں یہ بتانے کی دھمکی دی گئی کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ دوسری نئی بننے والی سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے پر مجبور تھے۔ دوسروں کو مجبور کیا گیا کہ وہ میرے خلاف جھوٹی گواہی دیں۔ ان سب کے باوجود پی ٹی آئی مقبول ہے۔ دسمبر میں ہونے والے اتحاد 38 کے پول میں 66% حمایت کے ساتھ میری ذاتی منظوری کی درجہ بندی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب الیکشن کمیشن پارٹی کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم کرنے کے لیے ہر طرح کی غیر قانونی چالوں میں ملوث ہے۔ عدالتیں روز بروز اپنا اعتبار کھوتی نظر آ رہی ہیں۔